ہومو ڈیوز مستقبل کی تاریخ قسط نمبر 16 دی اوشین آف کانشیسنس شعور کا سمندر۔ ان نئے مذاہب کا افغانستان کے غاروں یا مشرق وسطیٰ کے مدرسوں سے ظہور ہونے کا امکان نہیں ہے، بلکہ وہ تحقیقی تجربہ گاہوں سے نمودار ہوں گے۔ بالکل جیسے اشتراکیت نے باپ اور بجلی کے ذریعے نجات کا وعدہ کر کے دنیا کو مسحور کر لیا تھا، تو آنے والی دہائیوں میں یہ تکنیکی مذاہب الگوریدم اور جینیات کے ذریعے نجات کے اصول سے دنیا کو فتح کر لیں گے۔ انتہا پسند اسلام اور عیسائی بنیاد پرستوں کے تمام ویوالہ کے باوجود مذہبی نقطہ نظر سے سب سے دلچسپ مقام اسلامی ریاست یا بائبل کی بیلٹ نہیں بلکہ سلیکون کی وادی ہے۔ وہاں اعلیٰ ٹیکنالوجی کے ہیرو ہمارے لیے جرأت مندانہ نئے مذہب تراش رہے ہیں، جو خدا سے کوئی واسطہ نہیں رکھتے بلکہ ٹیکنالوجی سے بہت واسطہ رکھتے ہیں۔ وہ ہمیں ان ہی قدیم ترغیبات سے رجاتے ہیں، مسرت، امن اور دولت سے حیات ابدی تک، لیکن ٹیکنالوجی کی مدد سے یہیں زمین پر بعد از موت کی کائناتی وجود کے باعث نہیں۔ ان اہم تکنیکی مذاہب کو دو اہم اقسام میں دیکھا جا سکتا ہے: تکنیکی انسانیت اور شماریات کا مذہب۔ شماریاتی مذہب کہتا ہے کہ انسانوں نے اپنا کائناتی فرض انجام دے دیا ہے اور اب انہیں چاہیے کہ یہ مشعل ایک بالکل نئے قسم کے وجود کے حوالے کر دیں۔ ان نئے شماریاتی مذاہب کے عزائم اور خوف کا ہم آئندہ ابواب میں جائزہ لیں گے۔ اس باب میں ہم زیادہ روایت پسند تکنیکی انسانیت کا جائزہ لیں گے، جو اب بھی انسانوں کی تخلیق کا سرچشمہ سمجھتی ہے اور اب بھی کئی روایتی انسانی اقدار سے وابستہ ہے۔ تکنیکی انسانیت اس بات پر اتفاق کرتی ہے کہ ہومو سیپین موجودہ حالات میں اپنی تاریخ مکمل کر چکے ہیں اور مستقبل میں وہ غیر متعلق وجود ہوں گے، لیکن یہ نتیجے نکالتے ہیں کہ ہمیں ٹیکنالوجی کی مدد سے ایک بہتر قدر کے انسانی نمونے بنانے چاہیے۔ ہومو ڈیوز۔ یہ ہومو ڈیوز کچھ بنیادی انسانی خصوصیات برقرار رکھیں گے، لیکن وہ اعلیٰ قدر جسمانی اور ذہنی اہلیت کے مالک ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ نفیس ترین غیر شعوری الگوریدم کے مقابلے میں کھڑے ہو سکیں گے، کیونکہ ہر ذہانت شعور سے جدا ہو رہی ہے اور کیونکہ غیر شعوری ذہانت دم بخود کر دینے والی رفتار سے بڑھ رہی ہے۔ تو اگر انسان اس کھیل کا حصہ رہنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی ذہانت میں اضافہ کریں۔ 70,000 سال پہلے ادارکی انقلاب یعنی کوگنیٹو ریولوشن نے سیپین کے ذہن کو بدل دیا تھا اور ایک غیر اہم افریقی بنمانس کو دنیا کا حاکم بنا دیا تھا۔ سیپین کے ذہن بہتر ہوئے تو انہوں نے بین الشخصی اشتراک قائم کیے، جس سے انہیں خداؤں اور کارپوریشنوں کی تخلیق، شہروں اور مملکتوں کے قیام، تحریر اور پیسے کی ایجاد اور بالآخر جوہر کو توڑنے اور چاند تک پہنچنے میں مدد ملی۔ جہاں تک ہمیں معلوم ہے، یہ دھماکے خیز انقلاب سیپین کے ڈی این اے میں چند معمولی تبدیلیوں اور دماغ کے تاروں میں معمولی رد و بدل سے پیدا ہوا۔ تکنیکی انسانیت کے اعتبار سے اگر یہ بات درست ہے تو ممکن ہے کہ ہمارے جینوم میں مزید چند تبدیلیوں اور دماغ کے تاروں کی ایک بار پھر رد و بدل ایک دوسرے ادارکی انقلاب کو پیدا کرنے کے لیے کافی ہوں گے۔ پہلے ادارکی انقلاب کی ذہنی تربیت سے ہومو سیپین نے بین الشخصی اشتراک سیکھا اور اس سیارے کے حاکم بن گئے۔ ایک دوسرا ادارکی انقلاب ممکن ہے کہ ہومو ڈیوز کو ناقابل قیاس نئے علاقوں میں لے جائے اور انہیں کائنات کا مالک بنا دے۔ یہ خیال ارتقائی انسانیت کے پرانے خواب کا ایک جدید عکس ہے، جس نے ایک صدی پہلے ہی اعلیٰ اقدار انسانوں کی تخلیق پر زور دیا تھا، لیکن جہاں ہٹلر اور اس کے حواریوں نے منتخب افزائش اور نسلی صفائی کے ذریعے اعلیٰ قدر انسان بنانے کی کوشش کی تھی، 21ویں صدی کی تکنیکی انسانیت یہی مقصد جینیاتی ترمیم، نینو ٹیکنالوجی اور دماغ و کمپیوٹر کے مابین رابطے کے ذریعے زیادہ پرامن طور پر حاصل کرنا چاہتی ہے۔ گیپ دی مائنڈ، دماغ کی چولیں۔ تکنیکی انسانیت انسانی دماغ کو ترقی دے کر ہمیں نامعلوم تجربات اور شعور کی نامعلوم حالتوں میں لے جانا چاہتی ہے، لیکن انسانی دماغ کی عصر نو ترتیب ایک بہت پیچیدہ اور خطرناک عمل ہے۔ جیسا کہ ہم نے تیسرے باب میں کہا تھا، ہم ذہن کو واقعی نہیں جانتے۔ ہم نہیں جانتے کہ ذہن کیسے بنتا ہے اور ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ہم غلطیاں کر کے سیکھ رہے ہیں کہ ذہنی حالت میں کیسے ترمیم کریں، لیکن اس مداخلت کے مکمل اثرات ہم کبھی بھی سمجھ نہیں پاتے۔ اس سے زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ ہم ذہنی حالت کے مکمل پھیلاؤ سے واقف ہی نہیں، تو ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہم اپنے لیے کیا ذہنی مقاصد طے کریں۔ ہم ایک ایسے چھوٹے جزیرے کے باشندوں کی مانند ہیں جنہوں نے پہلی کشتی ایجاد کی ہو اور بنا کسی نقشے کے منزل کے لیے روانہ ہونے والے ہوں۔
بلا ہم تو اس سے بھی زیادہ خطرناک حالت میں ہیں۔ اس فرضی جزیرے کے افراد کو کم از کم یہ تو معلوم ہے کہ وہ ایک مہیب اور پراسرار سمندر کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے پر قابض ہیں، جبکہ ہم یہ نہیں جانتے کہ ہم نامانوس ذہنی کیفیتوں میں شعور کے ایک معمولی جزیرے پر مقیم ہیں۔ بالکل جیسے روشنی اور بصارت کا پھیلاؤ ہماری بصارت اور سماج سے کہیں زیادہ وسیع ہے، اس طرح ذہنی کیفیات بھی اوسط انسان کے فہم سے بہت وسیع ہے۔ روشنی ہم صرف 400 اور 700 کی طول موج یعنی ویو لینتھ کے درمیان دیکھ سکتے ہیں۔ انسانی بصارت کے اس معمولی خطے کے اوپر بھی اندیکھی روشنی کے وسیع ذخائر ہیں، مثلا انفراریڈ، مائکرو ویو، ریڈیائی شعاعیں اور اس کے نیچے الٹرا وائلٹ، ایکس رے اور گیما شعاعیں۔ اسی طرح اگرچہ ممکنہ ذہنی حالتوں کا پھیلاؤ محدود ہو سکتا ہے، لیکن سائنس نے ابھی تک اس کے صرف 2 معمولی حصوں کا مطالعہ کیا ہے، زیر معمول، نارمل سب اور ویئرڈ۔ 1 صدی سے زیادہ ماہرین نفسیات اور حیاتیات نے مختلف نفسیاتی بیماریوں اور ذہنی امراض میں گرفتار افراد پر بہت تحقیق کی ہے، آٹزموں سے اسکیزوفرینیا تک۔ لہٰذا آج ہمارے پاس زیر معمول ذہنی کیفیات کا نسبتاً تفصیلی لیکن ناقص نقشہ ہے۔ انسانی وجود کا ایک خطہ جو عام احساس، سوچ اور گفتگو کی اہلیت سے کم تر ہے۔ اسی کے ساتھ سائنسدانوں نے صحت مند اور نارمل افراد کی ذہنی حالت کا مطالعہ بھی کیا ہے، لیکن انسانی ذہن پر بیشتر تحقیق لفظ ویئرڈ، جو مخفف ہے انڈسٹریلائزڈ ایجوکیٹڈ ویسٹرن ڈیموکریٹک رچ، یعنی مغربی تعلیمی یافتہ صنعتی امیر اور جمہوری معاشروں میں کی گئی ہے، جو کہ انسانیت کا نمائندہ طبقہ نہیں ہے۔ اب تک ہومو سیپین کی ذہنی کیفیت کے مطالعے سے اسے ہومر سمپسن سمجھ کر پڑھا ہے۔ جوزف ہینریک اسٹیون ہائن اور ایرانورن زایان نے نفسیات کی ذیلی شاخوں پر 2003 سے 2007 کے درمیان صف اول کے سائنسی جریدوں میں شائع ہونے والے تمام مضامین کا 2010 کے ایک مقالے میں جائزہ لیا ہے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ اگرچہ ان مضامین میں انسانی ذہن کے متعلق بلند و بانگ دعوے کیے گئے تھے، ان میں سے بیشتر نے اپنی دریافتیں صرف ویئرڈ کے نمونوں سے حاصل کی تھی۔ مثلا سماجی نفسیات کے سب سے اہم جریدے جرنل آف پرسنالٹی اور سماجی نفسیات میں چھپنے والے مضامین کے 96% نمونے ویئرڈ افراد تھے اور 68% امریکی۔ مزید یہ کہ 67% امریکی اور 80% شامل غیر امریکی افراد نفسیات کے طلبہ تھے۔ دوسرے الفاظ میں سب سے معزز جریدے میں چھپنے والے مضامین میں شامل 2/3 سے زیادہ افراد مغربی جامعات میں نفسیات کے طلبہ تھے۔ ہینریک ہائن اور نورن زایان نے نیم مذاقیہ انداز میں تجویز کیا کہ یہ جریدہ اپنا نام بدل کر جرنل آف پرسنالٹی اور سماجی نفسیات کے طلبہ رکھ لے۔ نفسیات کے طلبہ نے ان تحقیقات میں اس لیے حصہ لیا کہ ان کے پروفیسروں نے ان سے شرکت کرنے کے لیے کہا۔ اگر میں ہارورڈ میں نفسیات کا پروفیسر ہوں تو میرے لیے یہ نسبتاً آسان ہے کہ میں بجائے جرائم سے بھرپور بوسٹن کی کچی آبادیوں کے ساکنان کے اپنے ہی شاگردوں پر تجربہ کروں۔ نمیبیا جا کر کالاہاری صحرا میں شکاری متلاشیوں کو شامل کرنے کا تو تذکرہ ہی کیا، کیونکہ ممکن ہے کہ بوسٹن کی کچی آبادی کے رہائشی اور کالاہاری کے شکاری متلاشی کی ذہنی حالت ایسی ہو جو ہارورڈ کے نفسیات کے طلبہ کو طویل سوال نامے پر کرنے یا ان کے سر MRI مشین میں ڈالنے سے معلوم نہ ہو سکے۔ اگر ہم ساری دنیا گھوم کر ہر معاشرے پر تحقیق کریں تب بھی ہم ہومو سیپین کے ذہنی امکانات کا محض ایک حصہ ہی مقید کر سکیں گے۔ آج کل تمام انسان جدیدیت سے وابستہ ہیں اور ایک ہی عالمی قصے کے کردار ہیں۔ اگرچہ کالاہاری کے متلاشی ہارورڈ کے نفسیاتی مریضوں سے ذرا کم جدید ہیں، لیکن وہ بھی ہمارے ماضی بعید کے کسی ٹائم کیپسول میں تو بند نہیں تھے۔ ان پر بھی عیسائی مغلوبوں، یورپی تاجروں، دولت مند ماحولیاتی سیاحوں اور متجسس محققین کا اثر تو ہوا۔ ایک لطیفہ یہ بھی ہے کہ کالاہاری صحرا میں ایک عام شکاری متلاشی قبیلہ 20 شکاریوں، 20 متلاشیوں اور 50 ماہرین بشریات پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک عالمی قصبہ بن جانے سے پہلے یہ سیارہ متفرق انسانی ثقافتوں کا ایک کہکشاں تھا۔ ممکن ہے کہ اس سے ان کی ذہنی کیفیات نے جنم لیا ہو جو آج مفقود ہو چکی ہیں۔ مختلف سماجی و معاشی سچائیوں اور روزمرہ کی عادات نے شعور کی مختلف حالتوں کو نمو دی۔ پتھر دور کے مہمت شکاریوں، بعد از ہجری دور کے کسان یا کاماکورا سمورائی کا ذہن کون پڑھ سکتا ہے؟ پھر یہ بھی کہ بہت سی قبل از جدید ثقافتیں اس پر یقین رکھتی تھیں کہ مراقبے، نشہ آور ادویات یا رسومات کے ذریعے افراد شعور کی اعلیٰ کیفیات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ شامہ، رائب اور سنیاسی ذہن کے پراسرار علاقوں کا سلسلہ وار مطالعہ کرتے تھے اور دم بخود کر دینے والی کہانیوں کے ساتھ واپس لوٹتے تھے۔ وہ انتہائی سکون، نفاست اور بے مثال حساسیت کے اجنبی مقامات بیان کرتے تھے۔
وہ ذہن کے پھیل کر لامکاں ہو جانے یا خلا میں سمٹ جانے کی کہانی سناتے تھے۔ انقلاب انسانیت نے جدید مغربی ثقافت کو اعلیٰ ذہنی حالت پر یقین کرنے اور دلچسپی ترک کر دینے پر راغب کیا اور ایک عام آدمی کے اسپاٹ تجربات کو تقدس دیا۔ لہٰذا جدید مغربی ثقافت اس اعتبار سے انوکھی ہے کہ اس میں خواص کا ایک ایسا طبقہ نہیں جو غیر معمولی ذہنی کیفیت کے تجربے کی تلاش میں ہو۔ اس کے خیال میں اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو یا وہ نشے کا عادی ہے، دماغی مریض یا شیطان۔ لہٰذا اگرچہ ہمارے پاس ہارورڈ کے نفسیات کے طلباء کا تفصیلی ذہنی منظرنامہ موجود ہے، لیکن ہم امریکی انڈین کے شامہ، بدھ راہب اور صوفی سنیاسیوں کے ذہنی منظرناموں سے ناواقف ہیں۔ اور یہ تو محض سیپین کا ذہن ہے۔ 50,000 قبل ہم سیارے پر اپنے کزن نیانڈرتھال کے ساتھ شریک تھے۔ انہوں نے خلائی جہاز اڑائے، آرام تعمیر کیا اور نہ ہی مملکتیں بنائی۔ ظاہر ہے کہ ان کی ذہنی اہلیت بہت مختلف تھی اور ہماری استعداد ان میں مفقود تھی، لیکن ان کے دماغ سیپین سے بہت بڑے تھے۔ انہوں نے ان تمام اعصابی کھولیوں سے کیا کام لیا ہمیں معلوم نہیں، لیکن معلوم یہ ہے کہ ان کی ذہنی کیفیات سے گزرے ہوں گے جن کا سیپین کو کوئی تجربہ نہیں۔ لیکن پھر بھی اگر ہم انسان کی تمام اسپیشی کو دیکھیں جو کبھی موجود تھی، تب بھی ذہنی پھیلاؤ کے تمام امکانات کے قریب بھی نہیں پہنچیں گے۔ دوسرے حیوانات جن تجربات سے گزرے ہیں، انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مثلا چمگادڑیں دنیا کو بعض گز کے فاصلے سے پہنچاتی ہیں۔ وہ بہت اونچی تعداد کی آواز نکالتی ہیں جو انسانی سماعت سے بالا ہے، پھر وہ ان آوازوں کی بعض گز سے دنیا کی صورت تشکیل دیتی ہے۔ یہ تصویر اتنی درست اور مکمل ہے کہ چمگادڑیں درختوں اور عمارتوں کے درمیان تیزی سے اڑ سکتی ہیں، مچھروں اور پروانوں کا تعاقب کر سکتی ہیں، جبکہ ساتھ ہی الو اور دوسرے شکاریوں سے اپنا بچاؤ بھی۔ چمگادڑیں بعض گش کی دنیا میں رہتی ہیں، بالکل جیسے انسانی دنیا میں ہر وجود کی ایک مخصوص حیت اور رنگ ہوتا ہے، اسی طرح چمگادڑوں کی دنیا میں ہر شے کی مخصوص بعض گشت ہے۔ ایک چمگادڑ لذیذ پتنگے اور زہریلے پتنگے کے درمیان ان کے نازک پروں سے لوٹنے والی بعض گشت کی بنا پر تفریق کر سکتی ہے۔ دوسرے پتنگوں نے چمگادڑوں کے ریڈار سے نشر ہونے والی آوازوں کی لہر کو منعکس کرنے کا ایک نفیس طریقہ وضع کر لیا ہے اور بالکل نادیدہ بمباروں کی مانند چمگادڑوں کو مطلع کیے بغیر اڑتے پھرتے ہیں۔ بعض گشت سے جائے مقام کے تعین کی دنیا اتنی ہی پیچیدہ اور پرشور ہے جتنی بصارت و سماعت کی ہماری مانوس دنیا، لیکن ہم اس سے بالکل نامانوس ہیں۔ ذہنی فلسفے کے بارے میں ایک بہت اہم مضمون کا عنوان ہے ایک چمگادڑ ہونا کیسا محسوس ہوتا ہے۔ اپنے اس 1974 کے مضمون میں فلسفی تھامس نگل نے توجہ دلائی ہے کہ سیپین کا دماغ چمگادڑ کی اندرونی دنیا نہیں سمجھ سکتا۔ ہم چمگادڑ کے جسم، اس کے نظام، بعض گشت اور اعصابی کھولیوں کے الگوریدم کے متعلق چاہے جتنا بھی لکھ لیں، لیکن اس سے ہمیں یہ تو معلوم نہیں ہوگا کہ چمگادڑ ہونا کیسا محسوس ہوتا ہے۔ ایک پتنگے کے پھڑپھڑاتے پروں کی بعض گشت محسوس کرنا کیسا ہوتا ہے؟ کیا یہ مانند بصارت ہے یا کوئی بہت مختلف احساس؟ سیپین کو یہ سمجھانے کی کوشش کہ کسی تتلی کی بعض گشت کیسی محسوس ہوتی ہے غالباً اتنا ہی فضول ہے جیسے کسی اندھے چوہے کو یہ بتانا کہ کیراویجو پینٹنگ دیکھنا کیسا محسوس ہوتا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ چمگادڑ کے جذبات بھی اپنے بعض گشتی نظام کی مرکزیت سے بہت متاثر ہوں۔ سیپین کے لیے محبت سرخ ہے، رشک سبز ہے اور افسردگی نیلگوں۔ کون جانتا ہے کہ ایک مادہ چمگادڑ کی اپنی اولاد کے لیے محبت کون سا بعض گشتی رنگ ہے، یا کسی نر چمگادڑ کا اپنے قبیلوں کے لیے بعض گشت کا کیا رنگ ہے؟ یقیناً چمگادڑ کوئی خاص چیز نہیں ہے، ان گنت مثالوں میں سے محض ایک ہے، بالکل جیسے سیپین یہ نہیں سمجھ سکتے کہ چمگادڑ ہونا کیسا لگتا ہے۔ اسی طرح یہ سمجھنا بھی دشوار ہے کہ کوئی ویل، سارس یا چیتا ہونا کیسا محسوس ہوتا ہے۔ کوئی یقیناً محسوس ہوتا ہوگا، لیکن ہم نہیں جانتے کہ وہ احساس کیا ہے۔ ویل اور انسان دونوں ہی جذبات کو ذہن کے ایک مخصوص حصے میں محسوس کرتے ہیں جسے لمبک گوشہ کہتے ہیں، لیکن ویل کے لمبک گوشے میں ایک ایسا حصہ بھی موجود ہے جو انسانی لمبک میں موجود نہیں۔ ممکن ہے کہ اس حصے کی وجہ سے ویل ایسے گہرے اور پیچیدہ جذبات رکھتی ہیں جس سے ہم نامانوس ہوں۔ ممکن ہے کہ ویل کے کچھ غیر معمولی سریلے تجربات ہوں جو باک اور موازرت بھی نہ سمجھ سکیں۔ ویل مچھلیاں ایک دوسرے کو سینکڑوں میل کی دوری سے سن سکتی ہیں۔ ایک ویل کے پاس مخصوص گیتوں کی اپنی گیت مالا ہوتی ہے جو گھنٹوں جاری رہ سکتی ہے اور بہت پیچیدہ سر ہوتے ہیں۔ اکثر و بیشتر کوئی ویل ایک نیا معقول گیت مرتب کرتی ہے جسے پورے سمندر میں دوسری ویل بھی اپنا لیتی ہیں۔ سائنسدان یہ گیت کمپیوٹر کی مدد سے ریکارڈ کر کے ان کا مطالعہ کرتے ہیں،
لیکن کیا کوئی انسان ان سریلے جذبات کو سمجھ سکتا ہے اور ویلو کے بیتھون اور جسٹن بیبر کے درمیان تمیز کر سکتا ہے؟ ہمیں ان میں سے کسی بات پر حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ سیپین دنیا پر حاکم اس لیے نہیں ہے کہ دوسرے حیوانات کے مقابلے میں ان کے جذبات زیادہ گہرے ہیں یا انہیں زیادہ پیچیدہ موسیقی کے تجربات کا موقع ملتا ہے، تو ممکن ہے کہ ہم ویل، چمگادڑ، چیتے اور سارس سے کم از کم کچھ جذباتی اور تجرباتی دائروں میں کم تر ہوں۔ انسانی چمگادڑوں، ویل اور دوسرے حیوانات کے ذہنی پھیلاؤ کے اس پار ممکن ہے کہ زیادہ وسیع اور اجنبی براعظم منتظر ہو۔ امکان یہ ہے کہ ذہنی حالات کا ایک لا امتناعی سلسلہ موجود ہے جو کسی سیپین، چمگادڑ اور ڈائناسور نے 4 ارب سال کے عرضی ارتقاء میں کبھی محسوس نہیں کیے ہوں، کیونکہ ان میں وہ ضروری حساسیت ہی موجود نہیں تھی۔ لیکن مستقبل میں طاقتور دوائیں، جینیاتی انجینئرنگ، برقی ہیلمٹ اور دماغ کا کمپیوٹر سے براہ راست رابطہ ممکن ہے، ان مقامات کے راستے کھول دیں۔ بالکل جیسے کولمبس اور میگلن نئے جزیروں اور نامعلوم مقامات کی تلاش میں افق کے اس پار چلے گئے تھے، اسی طرح ممکن ہے کہ ایک دن ہم بھی اپنے ذہن کے مد مقابل کی تلاش میں نکل جائیں۔ آئی فیئر اسمیل، خوف کی باس۔ جب تک ویئرڈ معاشروں میں ڈاکٹر، انجینئر اور خریدار ذہنی امراض کے معالجے پر مرکوز رہے اور زندگی سے لطف اندوز ہوتے رہے، ہمارے لیے کم از کم معیار اور ویئرڈ اذہان کا مطالعہ شاید کافی تھا۔ اگرچہ معیار پسند نفسیات پر اکثر یہ الزام لگتا ہے کہ وہ معیار سے کسی بھی روگردانی کی تذلیل کرتی ہے، لیکن گزشتہ صدی میں اس نے ان گنت افراد کو سکون فراہم کیا، لاکھوں افراد کی زندگیوں اور ذہنی صحت کو تحفظ دیا۔ لیکن اب تیسرے 1000 سال کی ابتدا پر ہمیں ایک بہت مختلف مہم کا سامنا ہے، کیونکہ لبرل انسانیت کی جگہ تکنیکی انسانیت لے رہی ہے اور طب بیماریوں کے علاج کے بجائے صحت مندوں کا معیار بلند کر رہی ہے۔ ڈاکٹر، انجینئر اور خریدار اب محض ذہنی امراض کا علاج نہیں کرنا چاہتے، وہ ذہن کی قدر بڑھانا چاہتے ہیں۔ اب ہم نئی تکنیکی اہلیت حاصل کر رہے ہیں تاکہ شعور کی نئی اہلیت کاش کر سکیں، لیکن ہمیں ممکنہ نئے علاقوں کا نقشہ مہیا نہیں ہے، کیونکہ ہم صرف ویئرڈ طبقے ہی کے معیار اور کم از کم معیاری ذہنی پھیلاؤ سے واقف ہیں، تو ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ کس سمت کو سفر کریں۔ تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ اگر مثبت نفسیات اس مضمون کا سب سے فیشن ایبل ذیلی موضوع بن گیا ہے، 1990 کی دہائی میں سرکردہ ماہرین مثلاً مارٹن سیگمین، ایڈ ڈینر اور مہالس کینزیٹی مالائی نے یہ دلیل پیش کی کہ نفسیات کو نہ صرف ذہنی امراض بلکہ ذہنی قوتوں کو بھی بڑھانا چاہیے۔ یہ کیسے ہو گیا کہ ہمارے پاس بیمار ذہن کا تو تفصیلی نقشہ ہے، لیکن زرخیز ذہن کا کوئی سائنسی نقشہ نہیں ہے؟ گزشتہ 2 دہائیوں میں مثبت نفسیات نے ذہن کی اعلیٰ معیاری کیفیت کے مطالعے میں اہم ابتدائی قدم اٹھائے ہیں، لیکن ابھی 2016 تک اعلیٰ ذہنی معیار کا علاقہ سائنس کے لیے نامعلوم زمین ہے۔ ان حالات میں ممکن ہے کہ ہم بغیر نقشے کے ہی پیش قدمی کریں اور ذہن کی اس اہلیت کو فروغ دینے کی کوشش کریں جس کی موجودہ معاشی اور سیاسی نظام کی ضرورت ہے، جبکہ دوسروں کو نظر انداز کریں بلکہ ان کی قدر بھی گھٹا دیں۔ یہ ایک مکمل طور پر نیا رویہ نہیں ہے۔ نظام ہزار برس سے اپنی ضرورت کے مطابق ہمارے اذہان کو تراشتا رہا ہے۔ ابتدا میں سیپین چھوٹے قریبی گروہوں میں نمو پا رہے تھے اور ان کے اذہان کسی عظیم مشینی گراری کی طرح کارگر نہیں تھے، لیکن شہروں، ریاستوں اور مملکتوں کے نمودار ہونے کے ساتھ نظام نے دوسری صلاحیتوں کو نظر انداز کر کے ان اہلیتوں کو فروغ دیا جو وسیع تعاون کے لیے موزوں تھے۔ مثلاً قدیم انسانوں نے غالباً اپنی حس شامہ کا بہت استعمال کیا۔ شکاری متلاشی بہت فاصلے سے مختلف حیوانی اسپیشیز، مختلف انسانوں اور غالباً متنوع جذبات کے درمیان فرق کو پہچان سکتے تھے۔ مثلاً خوف کی باس بہادری سے مختلف ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص خوف زدہ ہوتا ہے تو اس کے جسم میں بہادری سے مختلف کیمیکل پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی قدیم گروہ میں بیٹھے اپنے ہمسائے پر حملے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو آپ عوامی رائے کو واقعی سونگھ سکیں گے۔ جب سیپین نے اپنے آپ کو بڑے گروہ میں مرتب کر لیا تو ان کی ناکوں کی سماجی افادیت ختم ہو گئی، کیونکہ وہ صرف مختصر تعداد میں افراد سے نپٹنے کے لیے ہی کارگر تھی۔ مثلاً آپ امریکہ کا چین سے خوف نہیں سونگھ سکتے، لہٰذا انسانی قوت شامہ کو نظر انداز کر دیا گیا۔ ذہن کے وہ حصے جو ہزاروں برس پہلے محض سونگھنے کی حس کے لیے مختص تھے، اب وہ زیادہ اہم کاموں میں مشغول ہو گئے، مثلاً پڑھانا، حساب کرنا اور استعاراتی استدلال۔ اب نظام یہ ترجیح دیتا ہے کہ اپنے ہمسایوں کے خوشبو سونگھنے کی بجائے ہمارے کھلیے تفرقی مساوات ڈفرینشیل ایکویشن کو حل کریں۔ یہی واقعہ ہماری دوسری حسیات اور اس اہلیت کے ساتھ بھی پیش آیا کہ ہم اپنی حسیات کو توجہ دیں۔ قدیم متلاشی ہمیشہ مستعد اور چوکس ہوتے تھے،
جنگل میں کھمیاں تلاش کرتے ہوئے وہ ہوا کو احتیاط سے سونگھتے اور زمین کو غور سے دیکھتے۔ جب انہیں کوئی کھمبی ملتی تو وہ اسے بڑے احتیاط سے کھاتے، ذائقے کی نفاستوں پر توجہ دیتے جو قابل ہضم کھمبی کو اس کے زہریلے کزن سے ممتاز کرتی ہے۔ آج کے دولت مند معاشرے کے اراکین کو اس محتاط اگائی کی ضرورت نہیں۔ آج ہم سپر مارکیٹ جا کر ہزاروں میں سے کوئی بھی ڈش خرید سکتے ہیں، سب صحت کے اداروں کی نگرانی میں تیار ہوتی ہے۔ اطالوی پیزا یا تھائی نوڈل، امکان یہ ہے کہ اس کے ذائقے پر کوئی توجہ دیے بغیر ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر جلدی سے کھائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ غذا پیدا کرنے والا تاجر مستقل نئے جوش مزہ ذائقوں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ شاید وہی بے توجہی کا پردہ چاک کر سکے۔ اسی طرح اچھے ذرائع سفر کے صدقے ہم بآسانی شہر کے دوسرے حصے میں رہائش پذیر اپنے دوست سے مل سکتے ہیں، لیکن جب ہم ملتے ہیں تب بھی اپنے دوست پر زیادہ توجہ نہیں دیتے، کیونکہ ہم تو مسلسل اپنا فون اور فیس بک اکاؤنٹ دیکھتے رہتے ہیں، اس فکر میں رہتے ہیں کہ کہیں اور زیادہ دلچسپ بات ہو رہی ہوگی۔ جدید انسانیت فومو سے تنگ ہے، معلوم نہ ہونے کا خوف، فیئر آف مسنگ آؤٹ۔ اگرچہ ہمارے پاس پہلے سے زیادہ امکانات ہیں، لیکن ہم جو بھی منتخب کریں اس پر توجہ دینے کی اہلیت کھو چکے ہیں۔ توجہ دینے اور سونگھنے کے علاوہ ہم خواب دیکھنے کی اہلیت بھی کھو رہے ہیں۔ بہت سی ثقافتیں یہ یقین رکھتی ہیں کہ افراد جو خواب میں دیکھتے ہیں وہ اس سے کم نہیں ہوتا جو وہ حالت بیداری میں دیکھتے اور کرتے ہیں، لہٰذا لوگ کوشش کر کے خواب دیکھنے کی اہلیت کو بہتر کرتے ہیں، خواب کو یاد رکھنے بلکہ خواب کی دنیا میں اپنے افعال پر قابو پانے کی بھی۔ جیسے ہوش مندی کا خواب دیکھتے ہیں، ہوش مندی کے خواب کے ماہرین خواب کی دنیا میں اپنی مرضی سے حرکت کرتے ہیں، وہ وجود کی بالائی سطحوں پر جانے اور بیرونی دنیا کے افراد سے ملنے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ جدید دنیا اس کے مقابلے میں خوابوں کو زیادہ سے زیادہ شعور کے پیغامات یا کم از کم ذہنی کباڑ سمجھتے ہیں، لہٰذا ہماری دنیا میں خواب بہت کم کردار ادا کرتے ہیں۔ چند ہی لوگ اپنے خوابوں کی اہلیت اجاگر کرتے ہیں، بہت سے لوگ بالکل خواب نہ دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں یا وہ اپنے خواب بالکل یاد نہیں رکھتے۔ کیا ہماری قوت شامہ توجہ اور خواب کی اہلیت میں کمی سے ہماری زندگیاں غریب اور مہمم ہو گئی ہیں؟ ممکن ہے، اگر یہ درست ہے تب بھی معاشی اور سیاسی طور پر یہی مناسب تھا۔ آپ کا افسر آپ سے پھول سونگھنے یا پریوں کے خواب دیکھنے کی نہیں بلکہ مستقل ای میل پر توجہ دینے کی زیادہ توقع رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ممکن ہے کہ مستقبل میں انسانی ذہن کی قدر میں اضافہ سیاسی ضروریات اور بازار کی قوتوں سے متعین ہوگا۔ مثلاً امریکی فوج کی برقی ہیلمٹ سے مخصوص کاموں کے لیے افراد کی توجہ بڑھانے، ان کی قوت فیصلہ کو زیادہ تیز رفتار کرنے کی امید ہے۔ ممکن ہے کہ اس سے ان کی رحم دلی، غیر یقینی اور اندرونی اختلافات کو برداشت کرنے کی اہلیت کم ہو جائے۔ انسانیت کے نفسیات دانوں نے توجہ دلائی ہے کہ اکثر مشکل میں افراد کوئی فوری حل نہیں چاہتے بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان کی بات سنے، ان کا خوف بانٹے۔ فرض کیجئے کہ آپ کو اپنی ملازمت پر کوئی مسئلہ درپیش ہے، کیونکہ آپ کا نیا افسر آپ کے خیالات کی قدر نہیں کرتا بلکہ ہر کام کرنے پر خود اصرار کرتا ہے۔ ایک مخصوص ناخوشگوار دن گزارنے کے بعد آپ فون اٹھا کر اپنے دوست کو ملاتے ہیں، لیکن اس دوست کے پاس آپ کے لیے زیادہ وقت اور تحمل نہیں، وہ آپ کی بات کاٹ کر آپ کو مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، تمہارے پاس دو ہی راستے ہیں، یا نوکری چھوڑ دو یا نوکری برقرار رکھو، اور جو افسر کہہ رہا ہے وہ کرو۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو ملازمت چھوڑ دیتا، اس سے بھی زیادہ آپ کو مدد نہیں ملی۔ ایک واقعی اچھا دوست تحمل سے آپ کی بات سنتا اور کوئی نتیجہ اخذ کرنے میں اتنی جلدی نہ کرتا، وہ صبر سے آپ کے اضطراب کو سنتا اور آپ کے تمام متضاد جذبوں اور بے چینیوں کو ابھرنے کا موقع اور وقت فراہم کرتا۔ وہ برقی ہیلمٹ اس بے صبر دوست کی مانند ہے۔ مثال کے طور پر بعض اوقات افراد کو میدان جنگ میں محکم فیصلے فوری طور پر کرنے کی اہلیت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن زندگی صرف اسی کا نام تو نہیں۔ اگر ہم نے یہ توجہ والے ہیلمٹ زیادہ سے زیادہ مسائل میں استعمال کرنا شروع کر دیے تو شاید ہم تضاد، بے چینی اور انتشار کو برداشت کرنے کی اہلیت کھو دیں، بالکل جیسے ہم نے شامہ، خواب اور توجہ مرکوز کرنے کی اہلیت کھو دی ہے۔ ممکن ہے کہ نظام ہمیں اس سمت میں بھیج دے کیونکہ اکثر یہ ہماری بے یقینی کی بجائے فیصلوں پر انعام دیتا ہے۔ پھر بھی محکم فیصلوں اور فوری حل سے بھرپور زندگی بے یقینی اور تضادات سے بھرپور زندگی سے زیادہ سطحی ہے۔ جب ہم ذہنوں میں رد و بدل کی عملی اہلیت کو ذہنی پھیلاؤ کے بارے میں اپنی لا علمی سے بام کر کے حکومتوں، فوجیوں اور کارپوریشنوں کے تنگ نظر مفادات کو دیکھتے ہیں تو یہ تباہی کا نسخہ ہے۔ ممکن ہے کہ ہم اپنے جسموں اور دماغوں کی قدر بڑھانے میں کامیاب رہیں لیکن اس عمل میں اپنا ذہن کھو دیں۔ یقیناً یہ تکنیکی انسانیت انسانوں کو تنزلی کا باعث بھی بن سکتی ہے۔
نظام شاید کم تر قدر کے انسانوں کو قبول کر لے، اس لیے نہیں کہ وہ سپر انسانوں کا سلیقہ سیکھ لیں گے، بلکہ اس لیے کہ وہ ان مضطرب انسانی خصوصیات سے عاری ہوں گے جس سے نظام کو سست ہو جانے کا خطرہ لاحق ہو۔ بالکل جیسے ہر کسان جانتا ہے کہ ریوڑ کی سب سے ذہین بکری سب سے زیادہ مسائل پیدا کرتی ہے، یہی وجہ ہے کہ زرعی انقلاب نے جانوروں کو ذہنی اہلیت کو کم کر دیا تھا۔ دوسرا ادارکی انقلاب جو تکنیکی انسانیت کا خواب ہے، شاید ہمارے ساتھ یہی سلوک کرے، ایسی انسانی مشینیں پیدا کرے جو پہلے سے کہیں زیادہ مؤثر طور پر رابطہ کر سکیں اور اعداد و شمار کا تجزیہ کر سکیں، لیکن جو توجہ، خواب اور بے یقینی سے عاری ہوں۔ لاکھوں سالوں تک ہم اعلیٰ قدر چمپینزی تھے، مستقبل میں ممکن ہے کہ ہم صرف بڑے حجم کی چونٹیاں ہی بن جائیں۔ دی نیل آن وچ دی یونیورس ہینگز، جس میخ پر کائنات لٹکی ہے۔ تکنیکی انسانیت کو ایک اور معلق خطرہ بھی لاحق ہے۔ انسانیت کے تمام شعبوں کی مانند تکنیکی انسانیت بھی انسانی خواہشات کو تقدس دیتی ہے۔ اسے وہ میخ سمجھتی ہے جس پر تمام کائنات لٹکی ہوئی ہے۔ تکنیکی انسانیت ہماری خواہشات سے امید رکھتی ہے کہ وہ یہ طے کر لیں گی کہ کس طرح ذہنی اہلیت کو بہتر کریں، وہ یوں مستقبل کے ذہنوں کو تراش سکیں۔ لیکن جب تکنیکی ترقی خود ہی ہماری خواہشات کو تراشنے اور حید دینے لگے گی تو پھر کیا ہوگا؟ انسانیت ہمیشہ اس بات پر بضد رہی کہ ہماری مستند خواہش کو شناخت کرنا آسان نہیں۔ ہم جب بھی اپنی آواز سننے کی کوشش کرتے ہیں تو اکثر ہمیں متنوع آوازوں کے ملغوبے کا طوفان سنائی دیتا ہے۔ کبھی تو ہم اپنی مستند آواز سننا بھی نہیں چاہتے کیونکہ ممکن ہے کہ اس سے کچھ ناپسندیدہ راز کھل جائیں اور وہ ہم سے کچھ نامناسب امید رکھیں۔ بہت سے افراد اپنی ذات کو بہت گہرائی میں کریدنا پسند نہیں کرتے۔ ایک کامیاب وکیل شاید اپنی اندرونی آواز کو دبا دے جو اسے کام کے دوران وقفہ لینے اور اولاد پیدا کرنے کی ترغیب دے۔ ناخوش ازدواج میں گرفتار ایک عورت اس سے ملنے والے تحفظ کو کھو دینے سے خوفزدہ رہتی ہے۔ ضمیر پر بوجھ لادے ایک سپاہی کو اپنی زیادتیوں کے ڈراؤنے خواب آتے رہتے ہیں۔ کوئی نوجوان جو اپنی جنسی ترجیح سے واقف نہ ہو، ایک ذاتی نہ پوچھو نہ بتاؤ کی پالیسی پر کار فرما رہتا ہو۔ انسانیت کے خیال میں ان تمام حالات کا ایک ہی قسم کا حل نہیں ہوتا، لیکن انسانیت یہ تقاضا ضرور کرتی ہے کہ ہم جرأت کا مظاہرہ کریں اور اپنی اندرونی آواز کو سنیں، خواہ وہ ہمیں خوفزدہ ہی کرتی ہو۔ اپنی مستند اندرونی آواز کو شناخت کر کے دشواریوں کی پرواہ کیے بغیر اس کی ہدایات پر عمل کریں۔ تکنیکی ترقی کا ایک بہت مختلف ایجنڈا ہے۔ یہ ہماری اندرونی آوازیں سننا نہیں چاہتی، یہ ان پر حاوی ہونا چاہتی ہے۔ ایک بار ہم اس حیاتیاتی کیمیائی نظام کو سمجھ لیں جس سے یہ آوازیں پیدا ہوتی ہیں تو ہم ان کے سوئچ سے کھیل سکتے ہیں۔ یہاں آواز تیز کر دی، وہاں کم کر دی، یوں زندگی کو زیادہ آسان اور آرام دہ بنا سکتے ہیں۔ ہم غیر متوجہ وکیل کو ریٹیلین، ضمیر کے مجرم فوجی کو پروزیک اور غیر مطمئن بیوی کو سپرالیکس دے سکتے ہیں، اور یہ تو محض ابتدا ہوگی۔ انسانیت پرست اکثر اس رویے سے ناراض ہوتے ہیں، مگر ہمیں یہ فیصلہ کرنے میں اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ انسانیت کے اس مشورے نے ہمیں اپنی اندرونی آواز سننی چاہیے۔ بہت سی زندگیاں اجیرن کر دی ہیں، جبکہ درست مقدار میں صحیح دوا نے لاکھوں کی صحت اور تعلقات کو بہتر بنا دیا ہے۔ اپنی اندرونی آوازوں کو واقعی سننے کے لیے اکثر افراد کو پہلے اپنی اندرونی چیخوں اور تلخیوں کی آواز کم کرنی پڑتی ہے۔ جدید نفسیات کے مطابق بہت سی اندرونی آوازیں اور مستند خواہشات محض حیاتیاتی کیمیائی عدم توازن اور اعصابی بیماریوں سے زیادہ کچھ نہیں۔ طبی افسردگی کے شکار افراد بہت کامیاب نوکریاں اور صحت مند رشتے اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ کسی حیاتیاتی کیمیائی گھپلے کی وجہ سے انہیں ہر چیز تاریک حصوں سے دکھائی دینے لگتی ہے۔ ایسی تباہ کن اندرونی آوازوں کو سننے سے بہتر خیال یہ ہے کہ انہیں خاموش کر دیا جائے۔ جب سیلی آلڈی نے اپنے دماغ میں ابھرنے والی آوازوں کو خاموش کرنے کے لیے وہ برقی ہیلمٹ پہنی تھی تو وہ نہ صرف ایک ماہر نشانہ باز بن گئی تھی بلکہ خود اپنے بارے میں بہت بہتر محسوس کرنے لگی تھی۔ ان امور کے بارے میں ہم سب کی ذاتی رائے بہت مختلف ہو سکتی ہے، لیکن ایک تاریخی نقطہ نظر سے یہ واضح ہے کہ ایک بڑا عمل وقوع پذیر ہے۔ انسانیت کا وہ پہلا اصول کہ اپنے دل کی بات سنو اب لاگو نہیں رہا۔ جب ہم اپنی اندرونی آواز کو کم یا زیادہ کر دیں گے تو وہ مستند نہیں رہے گی، کیونکہ پھر ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کم یا بیش کرنے کا سوئچ کس کے ہاتھ میں ہے۔ اپنے دماغ میں موجود پریشان کن آوازوں کا بند کر دینا ایک احسن خیال معلوم ہوتا ہے اگر اس سے ہمیں اپنی گہرائی میں دفن مستند آواز سن سکیں، لیکن اگر کوئی مستند آواز ہی باقی نہ رہ گئی ہو تو میں کیسے طے کروں کہ کس آواز کو سننا ہے اور کس کو بند؟
چلیے اس بحث کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ چند دہائیوں میں سائنسدان ہمیں اپنی اندرونی آوازوں پر آسان اور درست کنٹرول فراہم کر دیں گے۔ آپ کسی پرہیزگار مومن خاندان میں عام جنس پرست کو تصور کیجئے، جو عرصے تک اپنی جنسی ترجیح پوشیدہ رکھنے کے بعد اب بالآخر اتنے پیسے اکٹھے کر سکا ہے کہ ایک جذباتی مہم جو کا خرچ اٹھا سکے۔ وہ $1,00,000 لے کر کسی مطب میں اس ادارے سے جاتا ہے کہ وہ واپسی میں کسی جوزف اسمتھ کی مانند ہم جنس پرست نہیں رہے گا۔ مطب کے دروازے پر کھڑے ہو کر وہ مشق کرتا ہے کہ اندر ڈاکٹر سے کیا کہے گا۔ ڈاکٹر یہ رہے $1,00,000، مجھے ایسا ٹھیک کر دو کہ آئندہ مجھے کسی مرد کی خواہش نہ رہے۔ وہ مطب کی گھنٹی بجاتا ہے اور دروازہ ایک حقیقی جارج کلونی کھولتا ہے۔ ڈاکٹر وہ لڑکا مرعوب ہو کر بڑبڑاتا ہے، یہ $1,00,000 لے لو، برائے کرم میرا علاج کر دو کہ میں ہمیشہ ہم جنس پرست ہی رہوں۔ کیا اس لڑکے کی مستند اندرونی آواز اس کی مذہبی تربیت پر غالب آ گئی، یا یہ ایک لمحاتی ترغیب تھی جس سے اس نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا؟ یا کوئی مستند اندرون آواز ہے ہی نہیں کہ جسے ہم دھوکہ دیں یا اس کی پیروی کریں؟ اگر ہم اپنی مرضی ترائی سکیں اور اسے دوبارہ کھراد کر سکیں تو ہم اسے تمام معنی و حاکمیت کی آخری منزل نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ہماری رضا کچھ بھی کہنا چاہے ہم اسے کچھ اور کہنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ انسانیت کی تعلیمات کے مطابق صرف انسانی خواہشات ہی دنیا کو معنی دیتی ہے، لیکن اگر ہم اپنی خواہشات منتخب کر سکتے ہیں تو یہ انتخاب کن بنیادوں پر کیا جاتا ہے؟ فرض کیجئے کہ رومیو اور جولیٹ کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ رومیو کو طے کرنا ہے کہ کس کی محبت میں گرفتار ہو، اور فرض کیجئے کہ یہ انتخاب کرنے کے بعد رومیو یہ فیصلہ کر لے کہ ایک مختلف انتخاب کرتا، تو یہ ڈرامہ کیسا بن جاتا؟ زندگی کے ڈرامے کی تکنیکی ترقی کے لیے ہماری پیش یہی رہی ہے۔ جب ہم اپنی خواہشات سے خوش نہیں ہوں تو ٹیکنالوجی ہمیں متبادل راستے فراہم کرتی ہے۔ اگر وہ میخ جس پر کائنات جھول رہی ہے کسی کمزور مقام پر ٹھونکی گئی تو ٹیکنالوجی اسے نکال کر کسی اور مقام پر ٹھونک دے گی۔ لیکن بھلا کہاں؟ اگر میں یہ میخ کائنات میں کہیں بھی ٹھونک سکتا ہوں تو مجھے کہاں لگانی چاہیے، اور پھر بھلا اسی مقام پر کیوں؟ انسانیت کا ڈرامہ ناکام اس وقت ہوتا ہے جب افراد ناپسندیدہ خواہشات کرتے ہیں۔ مثلاً بات اس وقت بگڑتی ہے جب مونٹیگ گھرانے کا رومیو کیپولٹ گھرانے کی جولیٹ کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے، کیونکہ مونٹیگ اور کیپولٹ گھرانے میں سخت دشمنی ہے۔ ایسے ڈراموں کا تکنیکی حل تو یہ ہے کہ ناپسندیدہ خواہشات کرو ہی نہیں۔ اگر رومیو اور جولیٹ زہر کھانے کی بجائے کوئی دوا کھا لیتے، یا وہ برقی ہیلمٹ پہن لیتے جس سے ان کی ناکام محبت کا رخ دوسرے افراد کی سمت پھر جاتا، تو کس قدر اور دکھ سے بچا جا سکتا تھا۔ یہاں تکنیکی انسانیت کو ایک اہم مسئلہ درپیش ہے۔ اس کے خیال میں انسانی خواہشات کائنات کی سب سے اہم شے ہے، لہٰذا وہ نوع انسان سے اصرار کرتی ہے کہ ایسی تکنیکی ایجاد کی جائے جس سے خواہشات کو کنٹرول اور دوبارہ تراشا جا سکے۔ بھئی آخر دنیا میں سب سے اہم چیز پر حاکمیت بہت پرکشش تو ہے، لیکن ایک بار یہ کنٹرول ہاتھ میں آ گیا تب بھی تکنیکی انسانیت کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اسے کیسے استعمال کریں، کیونکہ مقدس انسان پھر محض ایک اور تراشیدہ صنعتی پیداوار ہی بن جائے گا۔ ایسی ٹیکنالوجی ہم کبھی استعمال نہیں کر سکیں گے جب تک ہم یہ مانتے رہیں کہ انسانی خواہشات اور تجربہ حاکمیت اور معنی کا اعلیٰ ترین منبع ہے۔ لہٰذا ایک زیادہ جرأت مندانہ تکنیکی مذہب انسانیت کی اول ناول کو بالکل کاٹ دے گا۔ اس سے ایک ایسی دنیا وجود میں آئے گی جو انسان کی ضروریات اور خواہشات کے گرد نہ گھومتی ہو۔ تو خواہشات و تجربات جو تمام معنی و حاکمیت کا منبع ہے، ان کی جگہ کیا چیز لے گی؟ 2016 تک ایک امیدوار ایسا ہے جو تاریخ کے استقبالیہ کمرے میں اس ملازمت کے انٹرویو کا منتظر ہے۔ یہ امیدوار ہے معلومات، سب سے دلچسپ ابھرتا ہوا مذہب شماریات، جو نہ خداؤں اور نہ انسانوں کو تقدس دیتا ہے، یہ تو بس اعداد و شمار کا پجاری ہے۔